اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ایک دو غلط فہمیاں جو تصوف کے بارے میں کثرت سے ہیں وہ میں ضرور آپ پر واضح کرنا چاہوں گا۔ بات یہ کہ ہمارے ارد گرد جہاں باقی پولیوشن بڑی کثرت سے ہے، سب سے زیادہ پولیوشن جو ہے علوم تصوف میں ہے۔ یہ بیچارہ سادہ سا علم جو ہے یہ بھی خلقت کی دراندازی سے نہیں بچ سکا، اور صوفی کم ہو گئے، متصوف زیادہ ہو گئے، مستصوف زیادہ ہو گئے۔ یہ تین ٹرمز ہیں جن کو میں آپ پر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ صوفی بائی ڈیفینیشن تو میں ذرا لیٹ ڈکلیئر کروں گا، مگر ایک جو دوسری ٹرم استعمال کی سید حجویر نے کہ یہ مستصوف ہے، کہ وہ لوگ جو ادبی مزاج کے قابل ہوتے ہیں، جن کی طرف اور ذات کی ذرا زیادہ ہوتی ہے، جن کے ایموشنل آسپیکٹس ذرا دوسروں سے نمایاں ہوتے ہیں، جو بات بات پہ ویسے بھی ایستھیٹک اثرات میں آ جاتے ہیں، جذباتیت میں آ جاتے ہیں، وہ جب خدا کی باتوں کو بھی آتے ہیں تو بالکل ویسے ہی آ جاتے ہیں، اور بڑے مغلوب الجذبات ہو کر صوفیاء کے اقوال کوٹ کر کے اور کچھ قیمتی باتیں کر کے پبلک کا یہ گمان حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ صوفی ہیں، حالانکہ یہ صوفی نہیں ہوتے۔ مگر جو تیسری قسم ہے، اس قسم نے آج کل مکمل غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، جس کو ہم مستصوف کہتے ہیں، کہ یہ صوفیاء کے احوال اور ان کی کیفیات کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کلیمز اور دعووں میں چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے وعدے لوگوں سے کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے لوگوں سے کرتے ہیں، اور اس سے مراد ان کی ذاتی وجاہت، ذاتی تملیکات میں اضافہ اور خلقت کی توجہ کو ایک ایسے ناقص رستے کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ دو چار باتیں جو بڑی غلط العوام ہیں وہ آپ کے سامنے، کہ سیکولر اثرات کے تحت، جیسے آج آپ کی میٹنگ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، تصوف پہ دو چار میٹنگز بھی ہوئی، اور ان میں بڑے علماء تصوف بھی حاضر ہوئے اور بذات ہی خود کلیمنٹ تھے کہ ہم بڑے بڑے صوفی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ تصوف کی ناآگہی کی وجہ سے every refined thought was considered to be mistake۔ یہ ایک بڑی ٹریجڈی جو آ گئی علوم و ادب میں، کہ اگر کسی نے کوئی خوبصورت جملہ بول دیا، کوئی اچھا لفظ لکھ دیا، یا کوئی ایستھیٹک روایت پڑ گئی، تو لوگوں نے اسی بھی صوفی ازم کا حصہ سمجھ لیا۔ اگر کسی ایگزسٹینشل فلسفر نے، فلسفہ وجودیت کے ماہر نے، اگر ایگنی ٹارچر کے ذریعے اپنے اندر سے کوئی ایسا احساس پیدا کر لیا اور اس نے انسانوں کی کیفیت نقل کر دی، یا کسی رشن ریئلسٹ نے جب انسانی کرب و بلا کو اپنے الفاظ میں لکھا، یا کوئی کسی قسم کے ادیب نے خوبصورت لفظوں میں کوئی کیفیت بیان کر دی، ہم نے اسے بھی تصوف سمجھا، اور اس قسم کی کوئی چیز تصوف نہیں تھی۔ خواتین حضرات، ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال سے مینی سیکولر کانسیپٹس، پرٹیکولرلی ہیومینیٹیرین کانسیپٹس کو تصوف سمجھا گیا۔ یاد رکھیے کہ تصوف کا ایک بڑا مائنر موسٹ جزو ہیومینیٹیرینزم ہے، مگر یہ تصوف پہ حاوی، تصوف بڑی علیحدہ سی چیز ہے، اور بڑی ایک جب آپ طبیعت سے مابعد طبیعت کو سفر کر رہے ہوتے ہو، جب آپ نفسیات سے بالائے نفسیات جا رہے ہوتے ہو، جب اپنی ذات کی ایک چھوٹی سے چھوٹی خامی پہ آپ نظر رکھ کے اس سفر کو طے کر رہے ہو، what happens
why people generally cannot understand mysticism is a very simple. تصوف دراصل ایک مستقل سفر ہے جس کو ہم اوور گروتھ کہتے ہیں، ایک منزل فکر سے اگلی منزل کو پہنچنا اور پھر اس سے آگے پہنچنا، حتیٰ کہ آپ ایک ایسے درجہ فکر کو پہنچتے ہیں جہاں آپ کی گائیڈنس صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی۔ یہ بات ایک یاد رکھیے گا کہ تمام علوم میں، تمام فکری اساسوں میں خدا ایک تصور ہے، اور صرف صوفی ایک ایسی ذات ہے جس کے لیے خدا ایک حقیقت ہے۔ جب بہت سارے نقطہ نظر خدا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب بہت سارے فلسفائے ہائے خیال جو ہیں ایک مابعد اور طبیعتی ریالٹی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دراصل ایک تصوراتی خاکے کو بیان کریں، وہ حقیقی خدا کی طرف نہیں جا رہے۔ ابھی آپ دیکھیے نیو ڈاروینین کانسیپٹس جو نئے آئے، انہوں نے آپ کو زبردستی کوشش یہ کی جاتی ہے ذہن کو کہ آپ اللہ کا ایک حقیقی تصور چھوڑ کر کسی بھی ایک فرض کیے ہوئے تصور کو جب ذہن چل دے تو وہاں اللہ کو ہم قائم رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل امریکہ میں ریلیجس تھراپی جو ہے نفسیات میں ایک عمومی تصور سمجھی جاتی ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ خدا ہے یا کرائسٹ ہے یا یہ ہے، بلکہ چونکہ لوگ ایک تصور سے آرام پاتے ہیں، اس لیے ریلیجس تھراپی از آلسو اے پارٹ آف سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ۔ مگر صوفی کے نزدیک خدا کائنات کی واحد ریالٹی اور حقیقت ہوتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اتنے سارے سے جنرل انسانی کانسیپٹ سے اس علم میں مکس کر دیے گئے ہیں کہ اصلی صوفی کی کوئی ایوریج نہیں بنتی۔ معاف کیجیے گا، یہاں اگر آپ کہیں جی معاشرے میں 1% صوفی ہے تو یہ بلیٹنٹ لائی ہے۔ اگر آپ کہیں 1000 میں ایک صوفی ہے تو نرے کا نرا جھوٹ ہے۔ اگر کہیں 1,00,000 میں ایک ہے تو بھی غلط فہمی کا امکان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اٹ از دی utmost highest specialization in thought processes، اور کوئی سائنسدان اس تصور تک نہیں پہنچتا۔ اب سائنسدانوں میں اور صوفی میں ایک بڑا میجر فرق ہوتا ہے۔ سائنسدان کی مورل کنڈیشنز کچھ بھی ہو، اس کا حال جو کوئی بھی ہو، اس کے تجربے پر فرق نہیں ڈالتا۔ اگر وہ کوئی گناہ کر کے آیا ہے یا اگر وہ کوئی چوری کر کے آیا ہے یا کوئی ڈاکہ مار کے آیا ہے، اس کا اگر لیبارٹری ورک میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مگر اگر صوفی کی طبیعت پر ایک خراش بھی آ جائے تو اس کے رزلٹ خراب ہو جائے گا۔ So it is the mother of all sciences. It is the sciences of all sciences. یہ وہ سائنس ہے جو ابھی سائنس کے احاطہ خیال میں نہیں آئی ہے۔ ابھی سائنسز نے ایموشنز کو، فیلنگز کو، یعنی ان جذباتی کیفیتوں کو سائنس نہیں سمجھا ہوا۔ یہ مین فرق ہے کہ ابھی سائنسدان اس نقطے پر نہیں پہنچے کہ جذبات سائنس ہیں، احساسات سائنس ہیں، زندگی کے تمام وہ ڈائریکٹو موٹیوز جو انسانی قلب سے نکلتے ہیں وہ سائنٹیفک ہیں۔ چونکہ ابھی سائنس اس مرحلے تک نہیں پہنچی، ہولے ہولے رفتہ رفتہ اگر آپ نے نفسیات کی پروگرس دیکھی ہو تو آج سے 50 برس پہلے بہت سارے ایسے تصور جو پیراسائیکک تھے اب جنرل سائیکالوجی کے تحت آ چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے خیال جو عالم بالا میں بالائے تصور سمجھے جاتے تھے اب وہ انسان کو سمجھ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ Maybe if